ہومیوپیتھک دوائیں کہانیاں نہیں ہیں، بہت گہرا اثر کرنے والی دوائیں ہیں، لیکن اس کا استعمال مشکل ہے. ایک سر درد کے لیے 100 دوائیں یاد رکھے، سر دردی سے کم تو نہیں، مگر ایسپرین دے دی جائے تو مزے ہیں. نیند کے لیے 81 دے دو، چلو چھٹی. اور یہاں وہ دوا دینی پڑے گی جو وہی لگے گی اور نہیں لگے گی. اس لیے یہ رائفل کا نشانہ ہے، یہ چھروں کا نشانہ نہیں. اسی لیے اب ہومیوپیتھ میں رجحان ہو گیا، اور مجھے بھی وقت کی کمی کی وجہ سے آخر یہ کرنا پڑا. وقف جدید میں بعض 100 مریض آ جاتے تھے ایک دن میں، تو میں نے پھر چھٹے بنائے. تو ہومیوپیتھک میں بھی گن فائر ہوتا ہے اس طرح. بعض بیماریوں کے لیے بعض دواؤں کو چن کے کہ یہ ملتی جلتی دوائیں ہیں، ان کو اکٹھا ان کا فائر کیا جائے، کوئی تو لگے گی، تو الگ الگ پھل سے لگ جاتی ہیں. مگر یہ عجیب بات میں نے نوٹ کی ہے کہ وہ دوائیں اکٹھی نہ بھی لگیں تو ان کے اندر اگر ایک دوا موجود ہو جس کو اکیلے لگنا چاہیے تو اکیلے لگ جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو اس کی ریزلٹنٹ ہے وہ کچھ اور بنتی ہے. اس لیے بہترین علاج تو سنگل دوا کا علاج ہی ہے. مثلا میں نے ایک دفعہ دیکھا، ایک دوا کے اندر نکسوامی کا بھی تھا، کالوسین دوسری چیزیں تھیں، اور اس نے بالکل اثر نہیں کیا. اور نکسوامی کا کی علامتیں نمایاں تھیں، میں نے اس کو باقی دوائیں چھڑوا دیں، صرف نکسوامی کا دیا تو اثر ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ جب چھٹا بنتا ہے تو ضروری نہیں کہ اس میں سے ہر دوا کی سب علامتیں اپنا اثر دکھائیں، مکس کر کے کچھ اور چیز بن جاتی ہے، اور اس ملغوبے میں شفا بھی ہو جاتی ہے، مگر وہ مزہ شفا کا نہیں جو سنگل ریمیڈی سے آتا ہے. وہ اگر علامتیں مل رہی ہوں اور آپ دے دیں تو حیرت انگیز وہ اللہ کے فضل کے ساتھ اثر دکھاتی ہے. کیوں جی وقت ہو گیا؟ اچھا باقی پھر صحیح. اب آپ جب دہائی شروع کریں گے انشاءاللہ، کل سے شروع کریں گے نا، تو یہ بات یاد رکھیں جو میں نے بتائی ہے. اچھا تو پھر کل کیا ملے گا ان کو؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں. وہ اس کو وحید کو کہہ دیں، وہ آرام سے سن کے کر دے گا، نو پرابلم. جو چاہے اس کو ویڈیو دے دیں، وہ بنا کے ان کو دیتا چلا جائے. ٹھیک ہے. اچھا السلام علیکم، خدا حافظ.